شیعہ قوم کا یہ شیوا رہا ہے کہ ہمیشہ غاصبوں پہ لعنت کرتے ہیں۔ میں بالکل اپنے ٹائم کے اندر آپ کی زحمات کو تمام کر دوں گا۔ وَيَتِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، یہ کھانا کھلانے والے ہیں۔ وَيَتِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، یہ کھلانے والے ہیں۔ اب قرآن میں خالق لم یزل ولا یزال فرما رہا ہے وَهُمَا یَأْکُلَانِ الطَّعَامَ، کوئی دو اور بھی ہیں جو کھانا کھانے والے ہیں۔ یہ کھانا کھلانے والے ہیں، وہ کھانا کھانے والے ہیں۔ پروردگارہ آپ نے ضمیریں لٹائی ہیں، آپ نے نام نہیں بتایا۔ ایک مقام پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کھلانے والے ہیں، ایک مقام پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کھانے والے ہیں۔ یہ کھانے والے کون ہیں؟ تو آواز پروردگار آئی، نقوی پریشان کی ہو رہا ہے۔ پڑھنا قرآن، پڑھنا تاریخ، تجھے پتا چلے گا اللہ کا معصوم نبی عیسیٰ، اس کی والدہ مریم اللہ کی طرف سے ملا ہوا رزق کھاتے تھے اور شکر ادا کرتے تھے۔ تو پروردگار ان کے بارے میں کہہ رہا ہے وَهُمَا یَأْکُلَانِ الطَّعَامَ، یہ کھانا کھانے والے ہیں۔ میں نے کہا پروردگار مجھے سمجھ میں آ گیا، چلو یہ کھانے والے ہیں، اب کھلانے والے کون ہیں؟ کہا نبی تو نے مکتب تشریح کو پڑھا ہی کوئی تو پڑھ تو صحیح نہ، چلا جا مدینے میں سارے روزہ دار بیٹھے ہیں، آیا وقت افطار کا کہ اچانک دروازے پہ دقل باب ہوا، دروازے پر سے آواز آئی انا مسکین انا یتیم انا اسیر، مجھے بھوک لگی ہے کچھ کھانے کے لیے دے دیں۔ اس گھر سے روٹی آ گئی۔ میں نے زمانے والوں کو یاد دہانی کے لیے قرآن میں کہا وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، یہ اللہ کی محبت میں کھانا کھلانے والے ہیں۔ پروردگار وہ کون ہے؟ کہا وہ گھر تھا زہرا کا۔ پتا چلا جو کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرے اسے مریم کہتے ہیں، وہ جو اللہ کی راہ میں کھانا کھلائے شکریہ اللہ کی طرف آئے اسے زہرا۔ عیسائیوں نے سوال کر دیا، ایک بادشاہ تھا، اس پہ عیسائیوں نے سوال کر دیا کہ اے بادشاہ تو بڑا زہرا زہرا کرتا رہتا ہے، تو بڑا سیدہ سجدہ کرتا رہتا ہے، تو ہر وقت سیدہ کے نصیبے پڑھتا ہے، تجھے پتہ ہی کوئی نہیں سیدہ سے ہماری مریم افضل ہے، تجھے پتہ ہی کوئی نہیں ہماری مریم تمہاری سیدہ سے افضل ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا ماجرا ہوا، سیدہ کیسے مفضول ہو گئی، مریم کیسے افضل ہو گئی؟ عیسائی کہنے لگے تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن میں مریم کا نام ہے، سیدہ کا نام قرآن میں کوئی نہیں ہے۔ اب بادشاہ پریشان آیا، بادشاہ کا میں ضرور تھا مگر جاہل نہیں تھا۔ اس نے اپنے علاقے کے تمام مفتیوں کو بلایا، مفتی بدلتے گئے، مسئلہ وہی رہتا گیا۔ عیسائی کہتے گئے کہ مریم کا نام قرآن میں موجود ہے، سیدہ کا قرآن میں نام موجود ہی کوئی نہیں، اس لیے سیدہ سے جناب مریم افضل ہوئی۔ مفتی بدلتے گئے، مسئلہ وہی رہتا گیا، مفتی بدلتے گئے، مسئلہ وہی رہتا گیا، مفتی بدلتے گئے، مسئلہ وہی ہے۔ بادشاہ مسئلہ لکھنے ہی لگا تھا کہ وزیر نے کہا بادشاہ پھر رک جاؤ، آپ نے 4 فقہات کے بندے بلائے ہیں، ابھی 5ویں فقہ جس کا نام تاریخ نے فقہ جعفریہ لکھا ہے اس کا بندہ رہتا ہے۔ کہا بلا میری مشکل حل کر، وہ کہاں سے آئے گا؟ کہا وہ فلاں گھر کے فلاں محلے میں فلاں گلی کے اس گھر سے آئے گا۔ اب کیا ہوا؟ اس نے بلاوا بھیجا، علامہ صاحب دربار میں تشریف لے گیا۔ چال کیسی تھی؟ سر پہ حسن والا امامہ تھا، کاندھے پہ حسین والی ابا تھی، علی والی چال چلتے چلتے بادشاہ کے دربار میں علامہ صاحب آئے۔ علامہ صاحب نے کہا تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ کہا عیسائیوں کا کہنا ہے کہ مریم کا نام قرآن میں موجود ہے، سیدہ کا نام قرآن میں کوئی نہیں، اس لیے مریم افضل ہوئی سیدہ سے، میں کیا کروں؟ علامہ صاحب نے تھوڑا سا سکون کیا، سکون کرنے کے بعد کہتے ہیں اچھا مجھے بتا تیرے پیچھے یہ جو مستورات تیرا پنکھا جلا رہی ہے ان کا نام کیا ہے؟ کم مندے سمجھے تیرے پیچھے جو مستورات پنکھا جلا رہی ہے ان کا نام کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا ایک کا نام رکشندہ ہے، ایک کا نام محمونہ ہے۔ علامہ صاحب نے سکون کیا، کہا اچھا ایک کا نام رکشندہ ہے، دوسری کا نام محمونہ ہے۔ اب علامہ صاحب نے سوال کیا وہ جو پردے میں تیری بیوی بیٹھی ہے اس کے ساتھ تیری بچی بیٹھی ہے ان کا نام کیا ہے؟ بادشاہ جلال میں آیا، تلوار نکال کے کہتا ہے شرم نہیں آتی؟ پردے داروں کے نام مجمع میں نہیں لیے جاتے، پردے داروں کے نام مجمع میں نہیں لیے جاتے، وہ پردے داروں کے نام مجمع میں نہیں لیے جاتے۔ علامہ صاحب نے کہا یہی تمہارے سوال کا جواب، مریم کنیز تھی، اس کا نام مجمع میں لے لیا، فاطمہ حجاب کی
کبریا وہ پردے داروں کے نام مجمع میں نہیں لیے جاتے اور پردے داروں کا نام مجمع میں نہیں لیے جاتے سورہ مبارکہ دہر وَيُتِمُونَ طَعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ یہاں سے روٹیاں گئیں میں نے اسی ایک ہی آیت پہ اپنی گفتگو کو مکمل کرنا ہے آپ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں قرآن ہر بندے کے گھر میں موجود ہے آپ یوں کریں گھر جائیں گھر جا کے میں نہایت ہی آہستہ سے کہوں گا آپ نے بلند ہو کے سنیں مولا کے زبان نہیں سنیں گے تو کون سنے گا گھر جانا ہے آپ نے سورہ مبارکہ دہر کھولنی ہے توجہ کا طالب سورہ مبارکہ دہر کھولنی ہے اس کی آیتیں گننی ہے آیتیں گننی ہے سورہ مبارکہ دہر کی آیتیں بنیں گی 30 سورہ دہر کے پنجتن کے مطابق گھر سے روٹیاں گئی 5 بابکار شاہ جی آپ نے مجھ سے کہا کہ مجھے فضائل سیدہ سنانا اب میں فضائل سیدہ سناتا ہوں اگر برداشت کر لیا تو آپ کی مرضی نہ کہ آپ جانے زمانہ زمانہ جانے ویسے آج کل لوگوں کو بدہضمی کچھ زیادہ ہی ہو رہی ہے سیدہ جو ہضم جو نہیں ہو رہی نا ہمارا قصور تو نہیں ہے نا اس میں ہم کیا کریں عزیزان محترم میں نے کہا سیدہ کے گھر سے گئی ہوئی ایک روٹی کے بدلے میں اللہ کی 6 آیتیں بنتی ہیں بھائی جس کے گھر سے گئی ہوئی ایک روٹی کا وزن قرآن کی 6 آیتوں کے برابر ہو اسے زہرا کہتے ہیں معیار بلند کرتے ہیں اللہ نے ایک نبی گزرا یوسف آپ نے قدر نہیں کی میرے جملے کی اس لیے میں آگے جا رہا ہوں اللہ کا ایک نبی گزرا یوسف اس کو عزیز مصر نے خریدنا چاہا اس کو عزیز مصر نے خریدنا چاہا تاریخ گواہ قرآن گواہ ایک پلڑے میں یوسف ایک پلڑے میں عزیز مصر کے خزانے خزانے لٹاتا گیا لٹاتا گیا لٹاتا گیا یوسف والا پلڑا بھاری رہا خزانے ختم ہو گئے اب عزیز مصر پریشان ہوا باریک سا جملہ ہے اشارتاً گزرنا چاہتا ہوں عزیز مصر پریشان ہوا نبی نے اس کے چہرے پہ پریشانی دیکھی نبی ہوتا ہے رحمت للعالمین نبی سے پریشانی برداشت نہ ہوئی عزیز مصر سے کاغذ قلم مانگا اس نے نبی سمجھ کے دے دیا سمجھ کے کاغذ قلم دے دیا اب کتابیں گواہ تاریخ گواہ قرآن گواہ کے نبی نے کاغذ قلم لے کے اس پہ صرف لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توجہ ہاتھ کا طالب ہو بھائی پرچی لی نبی نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب کتابیں گواہ تاریخ گواہ تفسیر گواہ قرآن گواہ کہ رکھنا تھا یوسف کے مخاطب پڑھنے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا میں دیکھنے لگا ہوں میں چہرے پڑھنے لگا ہوں عزیزان محترم ایک پلڑے پہ یوسف تھا دوسرے پلڑے پہ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یوسف ہلکا ہو گیا بسم اللہ نیچے ہو گیا پتہ چلا اللہ کے ایک نبی کا وزن قرآن کی ایک آیت کے برابر ہے اور کیا فضائل بیان کرے نبی اس سیدہ کے کہ جس کے گھر سے گئی ہوئی ایک روٹی کا وزن اللہ کے 6 نبیوں کے برابر ہوا ایک گھر سے گئی ہوئی ایک روٹی کا وزن اللہ کے 6 نبیوں کے برابر ہو بندہ کیا فضائل بڑے سراہرا کے پیغمبر کا دل ہوا کہ میں سیدہ سے ملاقات کروں گا پیغمبر گئے دروازہ عصمت پہ پیغمبر رکے ڈاک الباب کیا اندر سے جناب فضا کہا جی مولا کہا زہرا کہاں ہے کہا اندر ہے کہا کیا کر رہی ہے کہا سو رہی ہے آپ اندر آ جائیں کہا نہیں بطول کے دروازے پہ بغیر اجازت کے اندر جانے سے خدا ناراض ہو جاتا ہے کہا واپس چلے جائیں کہا زہرا ناراض ہو جاتی ہے
کتاب کہتی ہے 6 گھنٹے محمد مصطفیٰ زہرا کے در پہ کھڑے رہے، پھر جناب سیدہ اٹھی، ملاقات ہوئی، ایمان سے بتا میرا مسلمان، جس دروازے پہ محمد مصطفیٰ جیسا نبی 6 گھنٹے انتظار کرتا رہا، وہی دروازہ تھا لائن لکڑیاں لے کے دروازے پہ، اور لکڑیاں لے کے صرف دروازے پہ رکے نہیں، دروازہ چلایا اور ایسے چلایا کہ زہرا کا دامن جل گیا۔ دامن کا جلنا تھا، ایک مرتبہ زہرا نے دروازے کو سہارا دیا، لائنوں نے ایسا زور ڈالا کہ نیچے زہرا، اوپر جلتا ہوا دروازہ، اوپر سے فوج گزر گئی۔ ہائے او نبی زادی تیرے دکھوں کا ارمان، ہائے او زہرا تیرے دکھوں کا ارمان۔ عزیزان محترم، ملک حیران تھا، مصائب سیدہ پہ مجلس ہو رہی تھی، میں نے کہا کہ سیدہ نیچے، اوپر دروازہ، اوپر سے فوج گزر گئی۔ اسی کو سمجھانے کے لیے روایت پڑھتا ہوں۔ ملک حیران تھا، بابا اشتیاق شاہ جی، آپ کے دل میں قبر حسین ہے، اگر برداشت کر سکے تو کر لیجئے گا۔ عزیزان محترم، ملک حیران تھا، ملک حیران میں یوں ہوا کہ مصائب سیدہ پہ مجلس ہو رہی تھی، تابوت سیدہ برآمد ہوا مستورات میں، لیکن بابا سمدین شاہ جی صرف ایک زیارت مردوں میں آئی، اس زیارت کا مردوں میں آنا تھا کہ ماتمی نے بے تحاشا ماتم کیا، ماتمی رونے لگے، ماتمی تڑپنے لگے، اور تڑپنے لگے ایسے تڑپے کہ کچھ ماتمی بے ہوش ہو گئے، دوڑ کے گئے علامہ، علامہ لکھتے میں نے جا کے دیکھا کہ وہ زیارت کیا ہے۔ علامہ کہتے کوئی رومال تھا سبز سا، اس میں 2 کیلیں تھی جن کا رنگ سرخ تھا، ان کا مطلب یہ تھا کہ جب سیدہ پہ دروازہ گیا خالی لکڑیاں نہیں تھی، اور ان میں لکڑیوں میں 2 کیلیں تھی جو آگ کی جگہ سے جل کے سرخ ہو گئی تھی، وہ سیدہ کے پہلو میں لگی کہ ایک مرتبہ سیدہ کی آواز آئی، او فضا تو غزنی، او فضا مجھے سہارا دو، میرا محسن مارا گیا، فضا مجھے سہارا دو اور میرا محسن مارا گیا۔ دربار میں سیدہ بھی گئی، جیسے مجھے حکم ہے، قبلہ نے مجھ سے کہا کہ آپ نے ختم جناب سکینہ میں مرنا ہے۔ پہلے دکھ میں 18 سال کی ضعیفہ کے سنا رہا تھا، اب میں نے 4 سال کی ضعیفہ کا سنانا ہے۔ وہ بھی دربار میں گئی تھی، یہ بھی دربار میں گئی تھی، کمر اس کی بھی جھک گئی تھی، کمر اس کی بھی جھک گئی تھی، بال اس کے بھی سفید ہو گئے تھے، بال اس کے بھی سفید ہو گئے تھے، ہڈیاں اس کی بھی ٹوٹی تھی، ہڈیاں اس کی بھی اس کی بھی ٹوٹی، ہڈیاں اس کی بھی ٹوٹی۔ عزیزان محترم، میں آپ کے کلیجوں پہ چھریاں جلانے لگا ہوں، روایت بڑی سخت، مجھے خود جرت نہیں ہو رہی میں کیسے پڑھوں۔ کہا لعین بیٹھا تخت پہ، آل ابا کی کتار ایک رسی میں پابند رسن، لعین کہتا ہے سب سے آخر میں جو 4 سالہ بچی ہے وہ کون ہے؟ شرابی کا دربار ہے، آل ابا پہ مکنا و چادر ہے، لعین مخاطب کر کے کہتا ہے وہ سب سے آخر میں جو 4 سالہ بچی ہے یہ کون ہے؟ کام من آنتے معصوموں کے، تو کون ہے؟ تیرا نام کیا ہے؟ سکینہ کی طرف سے جواب نہیں آیا، پھر اس نے پوچھا، کوئی جواب نہیں آیا، تیسری بار پوچھا، کوئی جواب نہیں آیا۔ یہ لائن جھڑک دے کے کہتا ہے تجھے پتہ نہیں تو کس کے سامنے کھڑی ہے، تو میرے سوال کا جواب نہیں دے رہی۔ اس نے مخاطب کیا امام سجاد کو، امام سجاد کہتے ہیں لعین اس کی غلطی نہیں، اس کے گلے میں ہے رسیاں، اور رسیاں اتنی تنگ ہے وہ سانس نہیں لے سکتی، وہ جب سانس نہیں لے سکتی تیرے سوال کا جواب کیسے دے؟ کہا اس کو میرے پاس لے کے آؤ۔ رسیاں کھولی گئی، جناب سکینہ کو پاس لایا گیا، پاس لایا بس میں ختم کر رہا ہوں، چھوڑ رہا ہوں ممبر۔ عزیزان محترم، رسیاں کھولی گئی، جناب سکینہ کو پاس بلایا گیا، کہا من انتے مسمو کے، کہا انا سکینہ بنت الحسین، میں حسین کی یتیم سکینہ ہوں، میں حسین کے سینے کا سکون سکینہ ہوں۔ کہا سنا ہے تیرا باپ تجھ سے بڑی محبت کرتا تھا۔ جناب سکینہ کہتی ہے جیسے میرا باپ مجھ سے محبت کرتا تھا، دنیا میں کم ہی ایسے باپ ہیں جو اپنے اولادوں سے محبت کرتے ہیں۔ کہا اگر محبت کرتا تھا تو تیرے
तेरे लिए तोहफे भी तो लाता हुआ न होगा ना। कहा हाँ बाबा बड़े तोहफे लाते थे। कदर कीजिएगा जुमलों की। कहा बाबा बड़े तोहफे लाया करते थे। कहा ज्यादा कर तेरा बाबा क्या लाया करता था? कहा बाबा यमन की ताज़ा खजूरें लाया करते थे और खजूरें मुझे दिया करते थे। बेटा सकीना तो खजूरें खा। यमन की ताज़ा खजूरें ला के मुझे दिया करते थे कि ऐ सकीना तू खजूरें खा। लईन आगे से कहता है अगर वही खजूरें यहाँ पे मिल जाए तो ले लोगी। अल्लाह जाने किन निगाहों से सकीना ने सज्जाद की तरफ देखा। सज्जाद की तरफ देखने का इमाम सज्जाद ने कोई इशारा किया। सकीना ने कांपती हुई जुबान के साथ कहा मिल गई तो खा लूंगी, मिल गई तो खा लूंगी। उसने इशारा किया, एक तश्त आया, उस तश्त पे चादर रखी हुई थी। मैं जिगरों पे छुरियां जलाने लगा हुआ, एक तश्त आया, उस तश्त पे उस पे कपड़ा रखा हुआ था। कहा सकीना तेरे लिए यमन की ताज़ा खजूरें आ रही है। अब जनाब सकीना थी ऊपर वाले सीने पर, नीचे वाले सीने पर वो तश्त वाला लाइन खड़ा हुआ। कहा सकीना खजूरें खानी है? कहा हाँ खजूरें खानी है। एक मर्तबा उस लाइन ने तश्त से कपड़ा उठाया, क्या देखा? हुसैन का